الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا عشرہ رحمت اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹاتا ہوا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک ماہ صیام اور عشرہ رحمت کے صدقے سے ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ قرآن پاک سے فیض حاصل کرنے کے لیے اور اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنے کے لیے خلاصتاً قرآن پاک کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں آج انشاءاللہ 9ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 9واں پارہ دو حصوں پہ ہے۔ پہلا حصہ سورہ اعراف کی بقیہ آیات پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا حصہ سورہ انفال کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے۔ 9ویں پارے کا ابتدائی حصہ جو کہ سورہ اعراف کی اختتامی آیات پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کا خصوصیت سے ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد عہد الست کا ذکر ہے، اور پھر بلعم بن باورہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کفار کو چوپایوں سے بھی بدتر قرار دیا ہے اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے، اور آخر پر قیامت کا علم اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اور قرآن پاک کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کے ماننے والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قصہ کافی تفصیلی ہے، لیکن میں یہاں پر اختصاراً ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے حق کی دعوت دی اور انہیں کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تو فرعون نے معجزہ پیش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں سے نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے وہ روشن ہو گیا۔ تو فرعون کے سرداروں نے اسے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے وطن سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ تو انہیں کہا گیا کہ اگر تم غالب رہے تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہل تم کرو۔ انہوں نے اپنی رسیوں کو زمین پر ڈالا اور لوگوں کی نگاہوں کو سحرزدہ کر دیا اور ڈرایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا جادو لے آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈالیں، اور جیسے ہی آپ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک سانپ بن گیا اور جادوگروں کی چیزوں کو نگلنے لگا۔ یوں معجزے کی حقانیت اور جادو کا بطلان ثابت ہوا۔ جادوگر سجدہ میں گر پڑے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اس پر فرعون نے ان سے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم ایمان لانے کی پیداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو۔ پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور ڈٹے رہنے کی تلقین کی، اور کہا کہ بے شک نیک انجام متقیوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 130 سے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا، اور ان کی یہ عادت تھی فرعونیوں کی کہ وہ اچھائی کو اپنی خوبی گردانتے اور برائی کو بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر ٹڈیوں، دل، جوؤں اور مینڈکوں اور خون کا عذاب نازل کیا۔ پھر عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اگر یہ ہم سے ٹل جاتا ہے تو ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان سے عذاب ٹل گیا تو یہ پھر سے اپنے وعدے سے پھر گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں سمندر کے اندر غرق کر دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور لوگوں کو مشرق و مغرب کا وارث بنایا اور بنی اسرائیل سے کیا ہوا خیر کا وعدہ پورا ہوا۔ بنی اسرائیل سمندر پار کر کے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی بت بنا دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں اور اپنی جہالت کی وجہ سے ہلاک ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خود کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور یہ 40 دن کا عرصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جلوہ دکھانے کی دعا کی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالواسطہ تجلی فرمائی تو اس کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔